الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه فضائل صدقات سے ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، تجھے حق تعالیٰ شان ان سے نفع دیں گے۔ میں نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حفاظت کر، یعنی اس کے حقوق ادا کر، حق تعالیٰ شان تیری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر تو اس کو ہر وقت اپنی مدد کے لیے سامنے پائے گا۔ ثروت کی حالت میں اللہ تعالیٰ شانوں کو پہچان لے، یعنی یاد کر لے، وہ تجھے مصیبت کے اوقات میں پہچانے گا، مدد کرے گا، اور یہ اچھی طرح جان لے کہ جو کچھ بھی مصیبت تجھے پہنچی ہے وہ ہرگز تجھ سے چوکنے والی نہ تھی، اور جو نہیں پہنچی وہ کبھی بھی پہنچنے والی نہ تھی۔ اگر ساری مخلوق سب کی سب مل کر اس کی کوشش کرے کہ وہ تجھے کچھ دیں اور اللہ تعالیٰ شانو اس کا ارادہ نہ کریں، تو وہ سب کے سب ہرگز اس پر قادر نہیں ہو سکتے کہ تجھے کچھ دے دیں۔ اور اگر وہ سب کے سب مل کر تجھ سے کسی مصیبت کو ہٹانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ شانو نہ چاہیں تو کبھی بھی اس مصیبت کو نہیں ہٹا سکتے۔ تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ جب تو کچھ مانگے تو صرف اللہ ہی سے مانگ، اور جب مدد چاہے تو صرف اللہ ہی سے مدد چاہ، اور جب بھروسہ کرے تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کر۔ ایمان اور یقین اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کر، اور یہ خوب جان لے کہ ناگوار چیزوں پر صبر بہت بہتر چیز ہے، اور اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مصیبت کے ساتھ راحت ہے، اور تنگ دستی کے ساتھ فراخ دستی ہے۔ یعنی جب کوئی تکلیف پہنچے تو سمجھ لو کہ اب کوئی راحت بھی ملنے والی ہے، اور جب تنگی ہو تو سمجھو کہ اب فراخی بھی ہونے والی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بھوکا ہو یا محتاج ہو اور اپنی حاجت کو لوگوں سے چھپائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو 1 سال کی روزی حلال طریقہ سے عطا فرمائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم چیز پیش آتی تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ نماز میں مشغول ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، راستہ میں اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر سنی، سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ پھر یہ آیت واستعینوا بالصبر والصلاۃ پڑھی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو فرمایا کہ میں تم سے ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ کوئی مجھے روئے، اور جب میری جان نکل جائے تو ہر شخص بہت اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر میرے لیے اور اپنے لیے دعائے مغفرت کرے، اور پھر جلدی ہی مجھے دفن کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب۔